نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے اس پروگرام میں آپ کو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو واقعات ظاہر ہوں گے ان کی کچھ تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ مستند باتیں، وہ باتیں جو واقعی ثابت ہیں، سند موجود ہے جن کی، وہ باتیں کی جائیں آپ سے، اور افواہوں کا یا غلط باتوں کا سلسلہ بند ہو جائے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو قیامت یاد بھی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ ان بلاؤں اور وباؤں کا ذکر چونکہ ملتا ہے، قیامت سے پہلے وبائیں اور بلائیں آئیں گی، تو اگر واقعی آپ سمجھ رہے ہیں اس کو بھی کہ یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں، تو سنبھلنا چاہیے، اپنی زندگی کے طور طریقے بدلنے چاہیے۔ جو ہم میں کمزوریاں، خامیاں راہ پا چکی ہیں، ہمیں ان کو درست کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں نا کہ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے، بچنا ہے اور بچانا ہے، یعنی خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو بچنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر، جو پریکاشنز ہیں، وہ اختیار کریں، اور دوسرا یہ کہ روحانی اور ایمانی طور پر اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، دعائیں کریں، نیکیاں کریں، صدقہ خیرات کریں، اپنی غلط عادتوں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، چھوٹی تو آپ کو بہت سی سنائی، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بچے کی پیدائش مرد و عورت کے ذریعے ہوتی ہے، یہ سبب کہلاتے ہیں۔ سبب نہ ہو، اللہ کر سکتا ہے۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، حضرت آدم کو پیدا کیا۔ مرد ہے عورت نہیں ہے، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ عورت ہے مرد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ بغیر سبب کے نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کمزوری، مجبوری، معذوری کے لفظ مخلوق کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں۔ وہ پاک ہے، قدرت والا۔ قدرت والے کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کی طرف حضرت جبریل امین آئے، انہوں نے پھونک ماری اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی۔ یہ جس وقت انہوں نے، حالانکہ پہلے دن ہی انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا، یہ دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے۔ قرآن نے واضح کیا ہے، نہ ان کو سولی دی گئی ہے نہ ان کو قتل کیا گیا، یعنی نہ وہ پھانسی چڑھائے گئے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن کے الفاظ ہیں، اس کے بعد کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کا فرمان۔ تو نہ وہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے، شبہ لہم، ان جیسی شکل والا ایک تھا، اس کو پھانسی دی گئی، لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا گمان کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل فرما کر، جس کو ہم باتھ روم یا واش روم کہتے ہیں، اس سے نکلے تھے۔ آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔
2 چادریں تھیں آپ کے جسم پہ، جس طرح احرام میں ہوتی ہیں عمرہ یا حج کے لیے، جیسے ہم احرام پہنتے ہیں ایسی 2 چادریں آپ کے جسم پر تھیں۔ فرشتے آپ کو آسمانوں پر لے گئے، آپ آسمانوں میں زندہ ہیں، قیامت سے قریب تشریف لائیں گے زمین پر۔ وہ بالوں کے جو پانی کے قطرے نہا کر نکلے تھے نا تو وہ ٹپک رہے تھے، اسی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ جتنی مدت گزری ہے ان کی عمر پر ظاہر نہیں ہوگی، وہ اسی طرح جوان ہوں گے، زمین پر تشریف لائیں گے، نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرۂ اقدس میں ان کے روضہ پاک کے ساتھ آپ کی تدفین ہوگی۔ مگر جو بات آپ کو واضح کرنی ہے وہ یہ کہ وہ نبی ہیں، مگر ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا۔ اب وہ تشریف لائیں گے تو شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ نبی ہے، شان ہے ان کی، مگر نبوت کا زمانہ نہیں ہے ان کی، وہ ختم ہو چکا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بھی کوئی ممکن نہیں، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بہت اہم نشانی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، دجال بھی اس کا خروج ہوگا، اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بہت سی کتابوں میں بہت سی تفصیل ہے، اور ان باتوں کا انکار کوئی ایمان والا نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت امام مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے، وہ مکہ مکرمہ میں یا ملک شام میں، یا بعضوں کے کہنے کے مطابق ہو سکتا ہے بیت المقدس میں، لیکن زیادہ روایات مکہ مکرمہ یا شام کی ہیں، کہ جامع مسجد بنی امیہ جس کو کہتے ہیں، جامع اموی بھی کہتے ہیں اس کو، اس کے مینارے پر وہ تشریف لائیں گے، اور نماز کے لیے صفیں بنائی جا رہی ہوں گی، یکا یک آسمان سے ندا آئے گی، ھذا عیسی ابن مریم، یہ حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے نام کے ساتھ والدہ کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے والد نہیں، اللہ نے ان کو بغیر والد کے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ ھذا کلمۃ اللہ وھذا روح اللہ، یہ ان کے لقب ہیں، وہ اللہ کے کلمہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح سے ہیں۔ اب جو مسلمان آسمان کی طرف دیکھیں گے تو مسجد کے مشرقی مینارے پر، وہ جامع اموی جو مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ کو موجود پائیں گے، جو مسلمانوں کو سلام کر کے مخاطب کریں گے۔ یہ سلام کتنی پیاری بات تھی ہمارے ہاں، کلید محبت، کیوں ہم نے اس کو دور کر دیا ہے؟ ہمارے ہاں سلام کرنے کے بارے میں کنجوسی ہونے لگی ہے۔ یہ تو محبت کی چابی ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، مسلمان کو سلام کرے، دونوں کو عافیت، سلامتی، ثواب، رحمت ملتی ہے۔ مسلمان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، لازمی بات ہے، نبی اللہ کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی سیڑھی پہ اب جو دروازہ ہے وہ بند کیا ہوا ہے انہوں نے، تاکہ کوئی خود بخود اتر کے ایسے ہی نہ کہہ دے، تو وہ دروازہ کھلے گا، آپ سیڑھی کے ذریعے تشریف لائیں گے، اور مسلمانوں کی نماز کے لیے جو صفیں بنی ہوں گی ان میں تشریف لائیں گے۔ اقامت یعنی جو تکبیر کہی جاتی ہے جماعت سے پہلے، وہ کہی جا رہی ہوگی
کہ حضرت امام مہدی جب دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مصلح امامت یعنی امامت کے مصلح سے وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے آپ ہی پڑھائیے نماز۔ تو جب وہ یہ کہیں گے تو حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ یہ بہت بڑا شرف ہوگا، نبی کے شہزادے کو ملے گا کہ وہ ایک نبی کے امام بنیں گے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت سے قبل تشریف لائیں گے، اور یہ قرآن کریم کی آیات وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا۔ یہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 61، اس میں یہ بیان موجود ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے، کیونکہ وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یا اللہ ان کو کتاب کا علم اور اس کی تعویل کا علم عطا فرما۔ تو یہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت برپا ہونے سے قبل ایک نمایاں علامت ہے، چنانچہ وہ انہوں نے آگے اس کا مزید بیان کیا۔ حضرت قتادہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو تمام ادیان و مذاہب، دین کی جمع ادیان، مذہب کی جمع مذاہب، تمام دین دھرم کے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب پر گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر انہوں نے میری تکذیب کی، مجھے خدا کا بیٹا قرار دیا، شرک کیا۔ تو حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو صلیب کا نشان ختم ہو جائے گا، تمام نصارہ ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسلام تمام ادیان پر غالب ہوگا، سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ ان کی آمد کے مطابق ایسا ہوگا، یہ کوئی فرضی بات نہیں، قرآن اور حدیث میں نے آپ کو بتایا۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، اور یہاں تک کہ یہ جتنے لوگ غلط ارکان ادا کرتے ہیں یہ لوگ بھی سب کے سب درست ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک سے یہ گزارش کی تھی، میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا، اور میں چاہتا ہوں میں آپ کی ہر بات یاد رکھوں، تو نبی پاک نے ان سے فرمایا تھا چادر پھیلاؤ، پھر نبی پاک نے لپ بھر بھر کر، کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، ان کی چادر میں ڈالے اور فرمایا سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر سینے سے لگائی، مجھے بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ گئیں، اور اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا نہیں۔ بہت زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم یاد فرمائی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے دین و مذہب میں ابن مریم تشریف لائیں گے، جو ایک عادل حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے، یہ جزیے ٹیکس اٹھا دیں گے، جزیے کو باقی نہیں رکھیں گے، صرف اسلام قبول کر لینا باقی رہے گا۔ وہ مقاصد جن کی تکمیل ہوگی اس میں سے کچھ اشارے کرتا ہوں۔ دجال کو
نیست و نابود کریں گے، قتل کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج یہ جو زمین میں خرابیاں پھیلائیں گے، جب ان کا ذکر آئے گا تو آپ سنیں گے، یہ وحشی قبائل جو سب کچھ تباہ کر دیں گے، انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مارا جائے گا، یہ تباہ ہوں گے اور پوری دنیا کو یاجوج اور ماجوج سے نجات ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتنی مبارک ہیں وہ ہستیاں جن کی وجہ سے امن ہوتا ہے، جن کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا، یہ اللہ والے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، نبیوں کی شان سب سے بلند اور ہمارے نبی پاک کی ساری کائنات سے بلند، پھر حضور کے پیارے، وہ اہل بیت ہوں، وہ صحابہ ہوں، وہ اولیاء ہوں، یقیناً۔ اور پھر احادیث موجود ہیں، ان میں درجے ہیں نا، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، امنا ہیں، اخیار ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، بہت سے درجے ہیں۔ پھر ان کے بعد صحابہ کا درجہ، پھر صحابہ میں 313 بدر والے، پھر ان 313 میں عشرہ مبشرہ، پھر ان عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین، پھر ان کے میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر نبیوں کا درجہ، پھر نبیوں میں 313 رسول ہیں، پھر اولو العزم رسول، پھر 5 رسول آیت کے مطابق ترتیب میں جن کا بیان، جہاں سب کی شان ختم ہو جائے وہاں سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شروع ہوتی ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ امت مصطفیٰ ہیں۔ نبیوں نے تمنا کی تھی کہ ہمیں حضور کی امت میں بناتا تو ہم زیادہ شکر کرتے۔ آج ہم ہیں، ہم ان اللہ والوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں ان سے محبت سے وابستہ ہوتے؟ ان کی وجہ سے ہمیں امان ملتی ہے، یہ برکت والے ہوتے ہیں۔ تو دجال کو قتل کرنا، یاجوج ماجوج سے نجات دلانا، زمین پر قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی جو حضرت امام مہدی قائم کریں گے، حضرت عیسیٰ کی برکت ساتھ ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ تمام دوسرے مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان تھوڑا سا ابھی اور ہوگا، کیوں کہ دجال انہی کے ذریعے ختم ہوگا، اور پھر یاجوج ماجوج بھی۔ یہ باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، کورونا وائرس والے ذرا تھوڑا سا دھیان دیں، کچھ توجہ کریں۔ اگر آج ہم سدھر جائیں، ہمارے لیے یہ وبائیں کبھی نقصان دہ نہیں ہوں گی۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔